and he asked three questions. اس نے نا 3 سوال پوچھے. پہلا سوال اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اور جن لوگوں پر یہ احسان والی سٹیٹ آ جاتی ہے، کیفیت آ جاتی ہے، وہ پھر اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. If I love you out of fear of hell, then place me in hell. Whoever speaks of the good men of Allah subhanahu wa ta'ala, upon them descends Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم اور کرم کی بارش تم پر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رب فرماتے ہیں او یو who have believed, fear Allah and be with those that are truthful. اور اب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سامعین محترم، یہ سچے لوگ کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ دس حدیث از فیمسلی نون ایز حدیث جبریل علیہ السلام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک بہت ہی حسین اجنبی نوجوان وہ آ کر اس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گیا. He sat down before رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم and touched his knee with his knee. And he asked 3 questions. اس نے نا 3 سوال پوچھے. پہلا سوال اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اسلام کا دوسرا ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم the second pillar of Islam is a 5 times prayers، 5 وقت کی نماز. تیسرا ستون اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا. اور اسی طرح چوتھا ستون the 4th pillar آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر روزے رکھنا. اور 5واں جو پلر ہے اسلام کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ توفیق دے تو حج جا کر ادا کرنا. اس اجنبی نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال پوچھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان؟ what is faith؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خدا میں یقین کو کہتے ہیں. اللہ کی بھیجے ہوئے انبیاء، اللہ کے فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ جو قیامت کا دن ہے، ان سب چیزوں میں ایمان رکھنے کو، یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی یقین رکھنا کہ اچھا ہو یا برا ہو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشادات فرمائے تو اس اجنبی نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو آر اسپیکنگ دا ٹروتھ، آپ سچ فرما رہے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ واٹ از ایکسلنس؟ واٹ از احسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے اس طرح کرے کہ جیسے بندہ رب کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو ایسے کرے اللہ کی عبادت کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. دس از ایکسلنس اللہ کی عبادت میں. اس بندے نے، اجنبی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سچ فرما رہے ہو. پھر وہ رخصت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ راز کھولا صحابہ پر. آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آج تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہاں ایک بڑا
اہم نقطہ ظاہر ہوتا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. حضرت شیخ علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الجیرین صوفی شیخ، آپ نے فرمایا کہ اسلام ان اٹس فلسٹ سینس ہیز 3 پلینز. اس کی 3 لیولز ہیں. ایک دین اسلام کے اندر پہلا جو لیول ہے وہ اسلام کا ہے، سبمیشن کا ہے، سرنڈر کا ہے. دوسرا جو ہے وہ ایمان کا ہے، فیتھ کا ہے. تیسرا آپ نے فرمایا ایکسلنس کا ہے، احسان کا ہے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ جو فقر ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ احسان کے برانچ میں آتا ہے، احسان کا حصہ ہے. فقر، فقیری، صوفیزم ایکسلنس کا حصہ ہے. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو روٹس ہیں، وہ احسان کے اندر ہے. اور جن لوگوں پر یہ احسان والی سٹیٹ آ جاتی ہے، کیفیت آ جاتی ہے، وہ پھر اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ کی توفیق سے. یہ اللہ کی عطا ہے. حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کو، اپنے پیارے کو عطا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ bestows that upon you. اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا علم بھی عطا فرما دیتا ہے. He gets to know اللہ سبحانہ و تعالیٰ in all his majesty and might. سامعین محترم، اب جس طرح اسلام کی ایک ہسٹری ڈیولپ ہوئی، اسی طرح تصوف، صوفیزم، فقر کی بھی ایک ہسٹری ڈیولپ ہوئی. اب اگر فقر کے اندر فقیر ہیں تو فقیر سے مراد میری یہ پھٹے کپڑے والے جو دنیا کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں وہ نہیں. ان میں بھی کہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگ شامل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. مگر یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے احسان کے حوالے سے، فقر کے حوالے سے، اس کے دل کے اندر دنیا کی تانگ نہیں رہتی. He has no desire for the world. اس کو صرف ایک مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت پا جاؤں. میں اس it's a perpetual state as they say. میں ایک ایسے حال میں رہوں، ایک ایسے احسان ایکسلنٹ حال میں رہوں جس کے اندر میرا یہ یقین رہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں رب کو نہیں دیکھ رہا تو رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. He becomes God conscious. اور ایسے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بے شمار ہیں، جن کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو میں اینڈ دا فیوچر ایپیسوڈز، جتنی گفتگو آگے ہوگی سچے لوگوں کے حوالے سے، ہم ایسے انعام یافتہ اولیاء صوفیاء کا ذکر کریں گے. اب میں اپنی اگلی بات کا آغاز حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے کرتا ہوں. جب عشق کی بات آ جاتی ہے تو آپ کے کلام میں یہ بڑا سبق ہے. آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کوئی ہو، عشق سلامت رکھیں باہو، دیا ایمان دھروئی ہو. آپ نے فرمایا اگر عشق کو سلامت رکھو گے تو ایمان پختہ ہو جائے گا، اٹ ول بیکم اسٹرانگر. اور اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ارلی جنریشن سے تعلق رکھتی تھیں صوفیاء اولیاء کے. ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور یہ بہت مشہور ہے. اٹس فیمس ہی سیڈ اباؤٹ ہر دیٹ شی یوزڈ ٹو پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتی تھیں، اور اس دعا سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ خاص لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. عام لوگوں کی نہ سوچ اس طرف جاتی ہے نہ ان کا دل اس طرف جاتا ہے. یہ خاص لوگ ہیں جن کی سوچ بھی اپنے رب کے ساتھ ہے، جن کا دل بھی اپنے اللہ کے ساتھ ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ دعا فرماتی تھی کہ اے پاک پروردگار، if I love you out of fear of hell then place me in hell. آپ فرماتی ہیں کہ اگر میں جہنم کے خوف سے اے رب تیرے سے محبت کروں تو مجھے جہنم میں ہی ڈالی، اور اے پروردگار اگر میں تیرے سے جنت کی لالچ سے محبت کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دیں. If I love you out of the desire for heaven then leave me out of heaven. اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگار
اگر میں تجھ سے تیرے لیے محبت کروں, if I love you for you, یا اللہ do not deprive me of our union, پھر تو مجھے اپنی ملاقات سے محروم نہ رکھی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج سچے لوگوں کے نام کی جس سیریز کا آغاز کر رہا ہوں, اس کے اندر میں ان 2 کتابوں پر ہیویلی ریلائی کروں گا. سب سے پہلی جو کتاب ہے یہ تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور مسٹر اے جے آربری ہیں who is a translator of this book in English. اور اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے it's one of the early hagiographies of اولیاء اینڈ صوفیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی یہ اس کے اندر حالات زندگی اور ان کے سیرت پاک کے حوالے سے واقعات حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے. اسی کتاب کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے تذکرۃ الاولیاء کی, وہ مولانا محمد عبد الاحد قادری, یہ والی جو کتاب ہے اٹس ویری گڈ ریڈ. آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھ سکتے ہیں, اردو میں پڑھیں. اور اس کے اندر تمام جو اولیاء کرام یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے گزرے ان کا ذکر اس کتاب میں آتا ہے. اس میں ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ جب آپ اولیاء یا سچے لوگوں کا ذکر کریں تو اپنی دل میں ایک نیت رکھ کے کریں, اور جو نیت حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تھی, میں دعا کرتا ہوں آج میری اور آپ کی بھی یہی نیت ہو. آپ نے فرمایا, شیخ فرید الدین عطار نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی نیت لکھی. اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ whoever speaks of the good men of Allah subhanahu wa ta'ala, upon them descends Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم اور کرم کی بارش تم پر ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ دعا بھی ہے اور یہ نیت ہے کہ اس نیت کے ساتھ ان اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا آج ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے رحم کی بارش ہم پر ہو. اور دوسری جو نیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب میرے اور آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو یہ جو لمحات ہم اکٹھے گزار رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جو گزاریں گے, ان سچے لوگوں, ان انعام یافتہ, ان اولیاء صوفیاء کا جو ذکر کریں گے, یہ ہمارے نامہ اعمال میں لمحات ان کا ذکر کرتے ہوئے ریکارڈ ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں, ان پہ اللہ راضی ہے. میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں شاید ایسی کوئی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری یا میری کم از کم بخشش ہو, مگر ان نیکوں کی نیکیوں کا ذکر کر کر شاید اللہ ہم پر بھی راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آج اس ہستی کا سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ المنورہ 17 ربیع الاول شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی. ہی واز فرام دی لینیج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پیٹرنلی اپنی والد صاحب کی سائڈ سے حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں, اور اپنی والدہ صاحبہ کی سائڈ سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلہ طریقت میں بھی, چاہے آپ قادری ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, نقشبندی ہیں, یہ ایک لنک آتا ہے ان کا جو اس سلسلہ طریقت میں کی لنک ہے, جو ایونچولی گوز اینڈ جوائنس ٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حدیث کے حوالے سے بے شمار احادیث کے آپ راوی بھی ہیں. and you are a prominent figure within the Hanafi and Maliki Islamic jurisprudence. آپ کی بہت خدمات اس حوالے سے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے فقیروں میں آپ اعلیٰ ترین درجے کے فقیر ہیں, بلکہ ایسا سمجھیے کہ فقر آپ کے ہی گھر سے ہے. مگر بد نصیبی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر کچھ سیاہ دھبے ایسے ہیں جن کو پڑھنا بہت مشکل ہے, جن کو سمجھنا سم ٹائمز اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے عشق کی حفاظت فرمائے. اگر نیکوں کے
صحبت میں رہیں گے، نیکوں کی صحبت میں آپ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان بھی سلامت رہے گا، عشق بھی سلامت رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived in very turbulent times۔ آپ نے کچھ اموی دور بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد عباسی دور بھی دیکھا۔ میں جو واقعہ آپ کے سامنے ان کی زندگی کا رکھنا چاہتا ہوں it's actually from the latter۔ عباسی دور کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو بادشاہ وقت تھا اس کا نام تھا منصور۔ منصور نے ایک دفعہ اپنے وزیر کو کہا کہ بھئی جاؤ امام جعفر صادق کو لے کر آؤ، آج میں نے ان کو قتل کر دینا۔ وزیر نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا کہ حضرت اس طرح نہ کریں، جو بندے دنیا سے کنارہ کشی کر گئے ہوں، پیپل ہو ہیو لیفٹ دی افیئرز آف دا ورلڈ، ان کو نہیں تنگ کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی ہستیاں جو آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، اہل بیت کے گھر سے ہوں، ان کو نہ آپ چھیڑیں۔ مگر منصور ایڈمنٹ تھا، اس نے کہا نہیں جی آج میں نے کام تمام کرنا ہے۔ وزیر مجبور تھا، وہ گیا ان کو لے کر آیا۔ جب وہ گیا تو اس کے آنے سے پہلے منصور نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جب میں اپنا یہ تاج اتاروں گا when I take off my crown، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اریسٹ کر لینا ہے اور ان کو لے جانا ہے۔ سامعین محترم، جب وزیر واپس آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تو منصور ان کو دیکھ کر اس کی ٹوٹلی کیفیت بدل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے یکدم کھڑا ہوا، اپنے تخت سے نیچے اترا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری غلطی معاف کیجیے گا، آپ جو حکم فرمائیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں نے آج آپ کو تکلیف دی یہاں آنے کی، یہ گستاخی تھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بس وعدہ کر دے کہ آج کے بعد مجھے اور میری اولاد میں سے تو کسی کو اپنے پاس دربار میں اس محل میں نہیں بلائے گا۔ اس نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں بلاؤں گا۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر بعد امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد جو درباری تھے انہوں نے منصور سے پوچھا، انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو کہہ رہا تھا کہ میں آج یہ معاملہ تمام کر دوں گا، مگر جو ہی وہ آئے تو بالکل بدل گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو منصور کہنے لگا اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اندر آئے تو میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور اس اژدہے نے مجھے کہا کہ اگر تو نے اس ہستی کی شان میں ایک بھی گستاخی کی تو میں تجھے آج ہلاک کر دوں گا۔ اور اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا کہ وہ مجھے اور میرے تمام یہ تخت کو ہڑپ کر سکتا تھا۔ Mansur said to his courtiers, he said that I saw with Imam Jafar Sadiq alayhi salam enter a big snake who said to me that if you offend this man tonight, I will destroy you. منصور کہتا ہے جی یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور پھر میں نے جرأت نہ کی کہ ان کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کروں۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے سچے لوگ جو ہیں، یہ اللہ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں۔ ان پہ مشکلیں آتی ہیں اور سم ٹائمز جو اللہ کے جتنے قریب ہو اس پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ ہم غلط سوچتے ہیں دوستو، ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جس پر اللہ جتنا راضی ہو اس کو اتنا آرام میں رکھتا ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ مگر عموماً دیکھنے اور پڑھنے میں یہی آیا ہے کہ رب کے جو جتنا قریب ہے اس پہ اتنی زیادہ آزمائش ہے، اس پہ اتنی زیادہ رب کی آزمائش آتی ہے۔ وہ وقت آتا ہے جس کے اندر وہ مشکل میں پھنستا ہے اور پھر رب اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، رب اس کو صابر بھی بناتا ہے اور رب اس کو شاکر بھی بناتا ہے۔ اور یہ جو ہستیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انعام یافتہ ہستیاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ میرے بھائیوں کائنات میں بتائیے کس نے دکھ دیکھے ہیں، کس نے مشکلات دیکھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے آپ کچھ پہلو پڑھ کے دیکھیں تو اتنی میری جرأت نہیں پڑتی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اتنی تکلیف، اتنے درد، اتنے دکھ، اتنی مشکلات جو آپ نے دیکھیں، اللہ کسی کو نہ دکھائے، مگر یہی بات ہے، یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر لمحہ ذکر میں، شکر میں ہمیشہ محو رہتے. He was always busy in the remembrance of Allah سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب راضی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حوالے سے بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بڑا خوبصورت لباس پہن کر آپ باہر آئے، تو ایک بندے نے کہا کہ اہل بیت کے جو شہزادے ہیں وہ اتنے لگزوریس کپڑے پہنے ہیں، یہ مناسب نہیں. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یو پٹ اٹ انسائڈ یور سلیو، جو آپ کے بازو تھا اس کے اندر کپڑے کے اندر والی سائڈ پہ رکھا، اور اس نے جب اس کو محسوس کیا تو اس کو پتہ لگا یہ تو بڑا سخت ہے، اٹس ویری ہارش. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے میرے بھائی میری بات سن، مخلوق کی نظروں کے لیے، مخلوق کی آنکھوں کے لیے ظاہری طور پر یہ لباس ہے جو میں نے باہر پہنا ہوا ہے، مگر میرے رب کے لیے یہ دوسرا لباس ہے جو مجھے اس کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہنے دیتا. سامعین محترم، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ سچے لوگ ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں صابر افضل ہے یا شاکر، ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے کو آپ نے فرمایا کہ درویش جو ہے نا، جو صابر ہوتا ہے، جس کے اندر صبر ہوتا ہے، اللہ کی آزمائش اور مشکل جو اس پہ اگر آ جائے تو اس میں صبر کرتا ہے، وہ اس بندے سے سپیریئر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. اس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، جو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کی نعمتوں کا، اس کے تصور میں اس کا مال ہے جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور جو صابر بندہ ہے اس کے خیال میں صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ہی عبادت گزار ہے. تو سامعین محترم، اللہ مجھے اور آپ کو صابر پہلے بنائے اور شاکر بھی بنائے. اللہ آپ کو اپنے کرم اور فضل میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا عشق بھی سلامت رکھے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا جب بھی یہ ذکر کریں گے، ان سچے لوگوں کا ذکر کریں گے، ان کے صدقے دعا کیجیے اللہ ہمیں ان انعام یافتہ سچے لوگوں کے ایمان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.